لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سبجیکٹ کا، اس موضوع کا نام ہے نبوت و امامت، جو عقائد کے اوپر مبنی ہے، اور اب تک بحمداللہ 3 جلسے اس پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ چوتھا جلسہ ہے. ہم لوگوں نے پچھلے جلسے میں نبوت کے فائدے اور نبوت کی ضرورت کو پڑھا، اور منکرین نبوت کی دلیلوں کو پڑھ کر کے ان کی دلیلوں کو رد کیا. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہم نے کل کے جلسے میں لاسٹ چیپٹر کو شروع کیا تھا وہ تھا عصمت انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں جتنے قول تھے وہ ہم نے ذکر کیے. اور آج اس جلسے میں معجزے کے سلسلے میں مجھے آپ سے ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے. معجزہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ مثلا تصویر لگی ہوئی تھی عاشور خانے میں، تصویر سے آنسو جاری ہو گئے، یا یہ کہ جو ہے علم کے پنجے میں نور ظاہر ہوا، یا یہ کہ ذوالجناح رو رہا ہے، یا اماری رو رہی ہے، یا کچھ بھی اس طرح کے ہم لوگوں نے بچپن سے سن رکھے ہیں. تو بچپن سے ایک جو تصور ہمارے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ کچھ بھی اگر انوکھا ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ. فلاں جگہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ معجزہ ہو گیا. اصل میں معجزے کی حقیقت کیا ہے وہ ہم آج اس جلسے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. معجزہ ایک ایسے حیرت انگیز کام کو کہتے ہیں کہ جو پیغمبران خدا جب آتے ہیں تو اپنی نبوت کے اس بات کے لیے معجزے کی مدد لیتے ہیں، معجزے کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ثابت کرتے ہیں. اور شیعہ متکلمین جو ہیں ان کے نزدیک معجزہ جو ہے وہ قاعدہ علیت کو توڑتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ قاعدہ علیت کا ناقض نہیں ہے. قاعدہ علیت کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی جلسے میں کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر کائنات میں رونما ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے. بغیر علت کی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو وہاں آگ لگی ہے، اگر کہیں آگ لگی ہے تو مطلب وہاں پہ شعلہ تھا جس نے آگ لگائی، وہاں پہ لکڑی تھی، ایندھن تھے جس کی وجہ سے آگ لگی. اگر زمین بھیگی ہے تو بارش ہوئی ہے، اور اگر بارش ہو تو حتماً زمین بھیگے گی. اگر سورج نکلے تو حتماً روشنی ہوگی. تو تمام کے تمام امور جو ہیں بغیر کسی سبب کے وقوع پذیر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو ہے معجزہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے مرحلے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بغیر سبب کے رونما ہو گیا، اس کی کوئی علت نہیں تھی. مثلا رونے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہم نے بچپن میں سن رکھا ہے کہ تصویر رو رہی ہے. معجزہ ہو گیا فلاں امام باڑے میں تصویر رو رہی ہے، یا فلاں جگہ معجزہ ہو گیا تصویر رو رہی ہے، یا دوسری چیزیں. تو دیکھیں یہ جو قانون ہے جو ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ معجزہ ناقض ہے علت کا، اور قاعدہ علیت جو چلا آ رہا ہے اس کو یہ توڑنے والا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علت عقل بشری میں سما سکے. ممکن ہے کہ بہت ساری علتیں ایسی ہوں کہ جو ہم اور آپ نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ علت موجود ہو، ہم اور آپ دیکھنے سے قاصر ہیں. لیکن ہر ایک چیز اپنی علت کے ذریعے سے ہی انجام پاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم مفہوم شناسی میں دیکھیں سب سے پہلے کہ معجزہ ہے کیا. معجزہ عجز سے بنا ہے، عین جیم زے. عجز یعنی کسی کا عاجز آ جانا. یہ ہے اس میں معجز اور معجزہ. معجز ہے اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی کہ
आजिज करने वाला या आजिज करने वाली चीज। और इस्तिलाह में मोजज़ा ऐसे गैर काम मामूली काम को कहा जाता है जो दावा नबूवत और तहद्दी के साथ होता है और कोई दूसरा उसके मुकाबले की तवान नहीं रखता हो। तो मोजज़ा किसको कहते हैं? जो दावा नबूवत के साथ हो। सबसे पहली शर्त, यानी कि अगर दावा नबूवत नहीं है तो हम उसको मोजज़ा नहीं कहेंगे, बल्कि वो करामत है, जैसा कि अभी करीब हम जिक्र करने वाले हैं। दावा नबूवत के साथ हो तो उसको मोजज़ा कहेंगे। दूसरी शर्त ये, उसमें चैलेंज पाया जाए, उसमें तहद्दी हो, उसमें लोगों को दावत हो कि लो देखो मैं तुमको ऐसा कर रहा हूं, अगर तुम में भी सलाहियत है तुम भी ऐसा करके दिखाओ। और तीसरी शर्त यह है कि कोई उसके मुकाबले की तमाम भी ना रखता हो। वो मोजज़ा ऐसा हो कि अगर एक मर्तबा सूरज पलटाया जा चुका तो अब कोई दूसरा उस शख्स के अलावा जिसने सूरज को पलटाया, उसके अलावा किसी दूसरे में सलाहियत नहीं है कि वो सूरज को पलटा सके। अगर किसी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं तो चांद को 2 टुकड़े करने वाले के अलावा किसी दूसरे में यह सलाहियत नहीं पैदा हो सकती है कि वो चांद के 2 टुकड़े कर दे। अगर किसी के आने से अगर कोई जलथल दरिया खुश्क हो जाए या बेआबोग्या जमीन पानी से लबरेज हो जाए तो ये उस शख्स के करामात हैं, उस शख्स का मोजज़ा है। और अब उसको मोजज़ा उसी वक्त कहेंगे कि जब कोई दूसरा आकर के ऐसा ना कर पाए। अगर कुएं में थूक डाल दे तो कुआं का पानी साफ और शफाफ पानी से वो कुआं भर जाए तो इसको कहते हैं मोजज़ा। लेकिन अगर कोई आकर के उसी में थूक डाल दे और सारा जो बचा खुचा पानी वो भी सूख जाए तो फिर ये मोजज़ा नहीं है। तो मोजज़ा का ये है कि उसके मुकाबले की कोई तवान नहीं रखता हो। मोजज़ा भी जो है ऐसा नहीं है कि अंबिया और औसिया जब चाहते थे अपनी मर्जी से मोजज़ा दिखाते रहते थे, नहीं, बल्कि इसमें इज़्न इलाही होनी चाहिए। खुदावंद आलम के इज़्न से ही यह मोजज़ा अंजाम पाता है। और इसका हदफ, मोजज़ा का हदफ सिर्फ और सिर्फ तबलीग दीन है, मकासद को पूरा करने के लिए, अपना नबी अपनी नबूवत को साबित करने के लिए या उलूम दीनी को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अब देखिए, हम देखते हैं कि मोजज़ा और करामत में फ़र्क क्या है और मोजज़ा और जादू में फ़र्क क्या है, शोबेदाबाजी में फ़र्क क्या है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो जादूगर होते हैं वो अपने हाथों की तुंदी और तेजी से इतना सरी और इतना फास्ट कोई काम कर जाते हैं कि अक्ल बशर देखने वाली हैरान रहती है और समझ नहीं पाती है कि ये हुआ कैसे। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है ये जादू है, ये मोजज़ा है, ये जो है दूसरी चीजें इसको कहते हैं या करामत है। तो ऐसे ऐसे अल्फाज से लोग ताबीर करते हैं। तो हम लोग बचपन से जो है जादू भी देखते आए, शोबेदाबाजी भी देखते हुए आए। मोजज़ा और करामत हम लोगों ने जो है अपनी आंखों से नहीं देखा, हम तारीखों में पढ़ा और सबका यही हाल है जो हम इस जमाने में रह रहे हैं। हम लोगों ने तारीख में देखा मोजज़ा के सिलसिले में, करामत के सिलसिले में हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, लेकिन देखा नहीं है। बहरकैफ करामत और मोजज़े में फर्क यह है कि मोजज़ा सिर्फ और सिर्फ उसी को कहा जाता है कि जो दावा नबूवत के साथ हो। इस बिना पर जो औलियाए इलाही चीज वही है, मटेरियल वही है, बस ये कि जो मटेरियल के ऊपर लेबल लगा हुआ है वो लेबल फर्क करता है। अगर औलिया इलाही से वही चीज अगर सरजद हो तो उसको करामत कहा जाएगा, और अगर अंबिया से वही चीज सरजद हो तो उसे मोजज़ा कहा जाएगा। क्यों मोजज़ा और इसको क्यों मोजज़ा नहीं कहेंगे? क्योंकि मोजज़ा की शर्त ही यह है कि मोजज़ा दावा नबूवत के साथ होना चाहिए, और कोई भी वली जो है ये दावा नहीं करता है कि मैं अल्लाह का फरिश्तादा नबी हूं। इस वजह से औलियाउल्लाह के से सादिर होने वाली चीजों को हम मोजज़ा नहीं कह सकते हैं बल्कि करामत कहेंगे। तो सबसे जो अहम फर्क था मोजज़ा और करामत में ये था। अब मोजज़ा और करामत चूंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय लेबल के, नाम चेंज किया जा रहा है क्योंकि वहां पे दावा नबूवत है, यहाँ पे दावा नबूवत नहीं है, इसलिए दो नाम दिया। वगैरह सारी जो पैकेज है वो दोनों में एक ही है। जो चीजें करामत में रखी गई वही चीजें मोजज़ा में रखी गई हैं, सिर्फ लेबल अलग है। तो इसलिए हम मोजज़ा और करामत को एक तरफ रखते हैं। और अब देखते हैं कि जादू और मोजज़े में क्या फर्क है, जादू और करामत में क्या फर्क है। तो 3 फर्क पाए जाते हैं जादू और करामत में।
یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی آ کر کے مثلا کوئی چیز دکھا دے، ہمیں جادو دکھا دے، تو ہم اس کو نبی نہ سمجھ بیٹھیں، جیسا کہ گزشتہ تاریخ میں بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے دعووں کو سچا مان لیا کیونکہ انہوں نے جادو دکھایا، اور امت نے بھی جو ہے جادو اور معجزے میں تمیز پیدا نہ کر سکی، امت پیدا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئی۔ بہت سارے لوگ نہیں بھٹکے لیکن بہت کم بھٹکے، لیکن بھٹکے نا۔ تو مین یہ چیز ہے کہ ہم معجزہ اور جادو کے فرق کو سمجھیں۔ معجزہ اور جادو کا فرق یہ ہے کہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جادو، ٹونا، شعبدہ بازی یہ سارے کی ساری کسبی ہوا کرتی ہیں، انسان تعلیم و تعلم کے ذریعے سے اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے۔ لیکن معجزہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ معجزہ صرف اور صرف وحی ہے۔ خداوند عالم اپنے اولیاء اور اپنے اوصیاء اور اپنے انبیاء کو معجزہ دے کر کے بھیجتا ہے تاکہ وہ بوقت ضرورت اس معجزے کے ذریعے سے تمام علوم دینی کو اور اپنے مقاصد کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ دوسرا جو فرق ہے معجزہ اور جادو میں وہ یہ ہے کہ جادو کا ہدف اور انگیزہ جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف یا تو شہرت ہے یا مال کو جمع کرنا ہے اور مقام اور منزلت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ تو تھا جادو۔ جادو ہمیشہ پیسے کے لیے ہوتا ہے یا مال کے لیے یا عزت و شہرت کے لیے ہوتا ہے، لیکن انگیزہ معجزہ، ہدف معجزہ نہ تو پیسہ جمع کرنا ہے، نہ عزت طلب کرنا ہے، نہ شہرت طلبی ہے، بلکہ ہدف معجزہ صرف اور صرف اپنے علومی معارف کو پہنچانا ہے اور دعوی نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ اور تیسرا جو فرق ہے معجزہ اور جادو میں کہ جادو جو ہوتے ہیں وہ قابل تکرار ہوتے ہیں، جبکہ خصوصیت عمل سحر و جادو میں ایسی خصوصیات ہیں جو معجزہ اور کرامت میں نہیں ہوتی، جیسے جادو کا قابل تکرار ہونا۔ جادو جو ہے قابل تکرار ہے۔ کوئی انسان اگر کسی چیز کو جادو کرے، مثلا اپنے جادو سے اگر اس نے کسی پیڑ کو سکھا دیا تو ایسا وہ بار بار کر سکتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ دوسری اس کی خصوصیت ہے جادو کی، اور دوسروں کے ہاتھوں شکست کھانا یہ تیسری خصوصیت ہے جادو کی۔ لیکن جب ہم معجزہ میں دیکھتے ہیں تو معجزہ میں ہم نے جادو کو دیکھا، جادو قابل تکرار ہے لیکن معجزہ قابل تکرار نہیں ہے۔ معجزہ ایک بار سرزد ہو گیا۔ جادو سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن معجزہ دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں، دوسروں کے نقصان کے لیے نہیں بلکہ فائدے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معجزہ ہمیشہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا، کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور دوسروں کے ہاتھوں شکست کھانا یہ جادو کی صفت ہے، لیکن معجزہ دکھانے والا کبھی کسی سے شکست نہیں کھا سکتا۔ معجزہ کی شرطیں 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ معجزہ خارق العادہ ہو، یعنی غیر معمولی ہو، معمول سے ہٹ کر کے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعوی نبوت کے ساتھ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدعی نے جو دعویٰ پیش کیا ہے معجزہ اسی کی تائید کرے۔ اگر مدعی نے پہلے کہا کہ میں تھوکوں گا اس کنویں میں تو اس کنویں سے پانی ابل پڑے گا، اور پھر جب وہ تھوکے تو اس کے تھوکنے سے پانی نکلنا چاہیے، پانی سوکھ نہ جائے، جیسا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی پانی کو لا سکتا ہوں، اس نے جب تھوکا تو پانی جو بچا کھچا تھا وہ بھی پانی سوکھ گیا، نہ ان کے جو ہے پانی اس کا بڑھا ہو۔ تو جو مطابقت ہونی چاہیے، جو دعویٰ ہے معجزہ اس کو ثابت کرے، اس کی تائید کرے۔ عقیدہ اسلامی اور کلامی ماخذ کے مطابق معجزے سے پیغمبروں کا ہدف اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اور معجزہ اور قانون علیت کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا کہ معجزے سے کوئی بھی قانون علیت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، قاعدہ علیت نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ قاعدہ علیت یعنی کہ ہمیں سبب کا نہ پتہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ مثلا جو ہے کہاں پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کس چیز کی کیا علت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے علم میں نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور خارج میں کائنات میں اس چیز کا واقعاً موجود نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، تلازم نہیں ہے۔
معجزات انبیاء کا باہمی فرق اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ تمام انبیاء معجزہ لے کر کے آئے، ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے عزیزو، تمام انبیاء جو معجزہ لے کر کے آئے وہ اپنے زمانے کی نیاز اور ضرورت کے حساب سے معجزہ لے کر کے آئے۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادوگری عام تھی، جادو، سحر، ٹونا، یہ سب چیز بہت اوج پر تھی۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو جادو کا معجزہ عطا کیا جو عصا کی شکل میں تھا اور جو ید بیضا کی شکل میں تھا وغیرہ۔ دوسری جو ہے جناب موسیٰ کے جو 9 معجزے ہیں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں وہ جناب عیسیٰ کی اگر ہم بات کریں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبابت، ڈاکٹری، طب عروج پر تھی، اپنے شباب پر تھی۔ اس وجہ سے جناب عیسیٰ کو طب سے ریلیٹڈ معجزہ دیا گیا کہ آپ جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو ہے پیدائشی اندھے کو شفا یابی دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، آپ معجزے کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں۔ اور ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ چونکہ عرب اس وقت اپنی فصاحت کے اوپر نازا تھا اور اسے بہت ہی گھمنڈ تھا، بہت ہی اس کے تیور بلند تھے کہ ہمارے پاس جو ہے فصاحت ہے، ہمیں جو ہے شعر کہنا آتا ہے، ہم سے بڑا کوئی سخنور نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خداوند عالم نے سرکار کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس معجزے نے تمام معجزوں کو، تمام جو ہے دعووں کو کس طریقے سے جو ہے پسپا کیا ہے، عرب کے دعووں کو۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ معجزے کی کتنی قسمیں ہیں، تو معجزہ کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ معجزے حسی ہوا کرتے ہیں، کچھ معجزے عقلی ہوا کرتے ہیں۔ حسی معجزے جیسے کہ ناقہ صالح، جناب صالح کا جو ناقہ تھا وہ معجزہ تھا، وہ حسی تھا۔ طوفان حضرت نوح علیہ السلام وہ حسی تھا۔ جناب ابراہیم کا آگ میں جانا اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ حسی تھا، چونکہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا یہ حسی ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں زندہ ہونا یہ حسی ہے۔ اب جو سب سے بڑی مشکل جو یاد کرتا ہے وہ معجزہ حسی اور جادو ہے، کیونکہ معجزہ حسی اور جادو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے، اس میں ڈیفرنٹ کو ایجاد کرنا، اس میں فرق کو ایجاد کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، جب تک کہ خود اس جادو کا مالک یا جادوگر یا اس فن میں ماہر انسان تائید نہ کرے کہ یہ چیز واقعی معجزہ نہیں ہے۔ ایسا کہاں ہوا تھا؟ ایسا خود جناب موسیٰ کے معجزے میں ہوا تھا، جہاں جناب موسیٰ کے عصا نے تمام جادوگروں کے اژدہے کو جب نگل لیا تو دربار فرعون میں بیٹھے تمام جو جادوگر تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، چونکہ وہ فن میں ماہر تھے، معجزے میں جادوگری میں ماہر تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو جناب موسیٰ دکھا رہے ہیں یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مشکل ہے معجزات حسی میں اور جادو میں، جب تک کوئی فن کا ماہر آ کر کے نہیں بتائے انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے معجزے کی وہ معجزہ عقلی ہے۔ عقلی معجزہ جو ہمارے حواس خمسہ کے ہیتا سے باہر ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے حواس ظاہری کے ذریعے سے آنکھ، کان، جو ہے زبان، ناک، ہاتھ کے ذریعے سے لمس کرنا، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ غیب کی خبر دینا، وہ کیا ہے؟ معجزات عقلی میں سے۔ اب اگر ہم ذرا ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں معجزات انبیاء کے اوپر، انبیاء علیہ السلام نے معجزہ، جیسا کہ جناب ابراہیم سے شروع کرتے ہیں، جناب ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، قرآن نے اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ دیکھ سلامتی سے ٹھنڈی ہونا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جانا کہ ٹھنڈی مار ڈالے، نہ اتنی کم ٹھنڈی ہونا کہ تپش باقی رہے اور تپش ہمارے حبیب کو جلا ڈالے۔ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، پرندوں کے ٹکڑوں کا زندہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے معبود تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے معبود کیوں نہیں، ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو پکڑو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور پھر تم جو ہے ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر تم ان کو جو ہے قیمہ کرو اور ان کا جز 4 الگ الگ پہاڑ کے اوپر قرار دو، رکھ دو۔
سمت وہن یاتینک سعیا، پھر تم ان کو بلاؤ وہ تمہارے طرف جو ہے دوڑے دوڑے چلی آئیں گی. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ عزیز ہے، غالب آنے والا ہے اور حکمتوں والا ہے. اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر معجزے کو ہم دیکھیں تو جناب موسیٰ کے 9 معجزے ذکر کیے جاتے ہیں. عصا، 1 ید بیضا، 2 طوفان، ٹڈیوں اور خون کی بارش، پھلوں کی کمی، قحط، اور قمل، ایک جاندار جس نے فصلوں کو تباہ کر دیا، مینڈک، دریائے نیل میں شگاف پڑنا، یہ سارے جو ہے معجزے تھے جناب موسیٰ کے. جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، ہم نے ان کے اوپر طوفان کو بھیجا، والجراد ٹڈیوں کو بھیجا، والقمل اور جوؤں کو بھیجا، والضفادع مینڈکوں کو بھیجا، والدم اور خون نازل کیا، آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. یہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں مگر وہ پھر بھی تکبر اور سرکشی ہی کرتے رہے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. نیل میں شگاف پڑنا اور قوم کا گزرنا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں اپنا عصا کو جب مارا تو راستہ پیدا ہو گیا، فَانْفَلَق اور شگاف پیدا ہو گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اور ہر ایک اس میں سے جدا ہونے والا حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا. چشموں کا پھوٹنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، آپ پانی کا جو ہے بندوبست کیجئے، ہمارے لیے اس کا پانی مہیا کیجئے. تو جناب موسیٰ نے خدا کے حکم سے پتھر کے اوپر جب اپنا عصا مارا ہے تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، بلکہ ایک نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہو گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو اپنا مشرب اور اپنا چشمے کا علم ہو گیا. مقتول بنی اسرائیل کا زندہ ہونا. جیسا کہ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اسی طریقے سے سایہ دار بادل. وظللنا علیکم الغمام، یعنی کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل سے سایہ کیا. من و سلوہ کا نازل ہونا. جناب موسیٰ کی امت پہ من و سلوہ کا نازل ہونا بھی معجزہ ہے. وانزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم. بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کا ٹھہرنا. جیسے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. معجزات حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، پیدائشی بہرے اور برس کے مریضوں کو شفا دینا، غریبوں کی خبریں دینا، غیب کی خبریں دینا، پرندے کے مجسمے میں زندگی پیدا کرنا، یہ سب جناب عیسیٰ کے معجزے تھے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں. کیا؟ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، میں مٹی سے ایک حیات طاہر، ایک شکل پرندوں کو جو ہے بناؤں گا. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں جب اس میں روح پھونکوں گا تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں جو ہے پیدائشی نابینا کو، پیدائشی بہرے کو شفایابی دیتا ہوں، کوڑھیوں کو شفایابی دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں وہ بھی خبر دوں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تم نے کیا گھر میں جمع رکھا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یہ سارے معجزے ہیں. اب آخر بحث میں ہم جو ہے ختم مرتبت کے معجزات کی طرف اگر نگاہ کریں تو ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معجزہ جاری کیے ان میں سے ہم صرف اور صرف 2 یا 3 کو پڑھ پائیں گے. پہلا شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑا کرنا، جیسا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے ہوا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی، چاند پھٹ گیا. وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب بھی وہ آیت کو دیکھتے ہیں، نشانے کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس سے ہٹتے ہیں، بچتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جاری جادو ہے. پھر دوسرا معجزہ آپ کا جو ہے رد شمس، سورج کو پلٹانا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں، مجلسوں میں آپ نے سن رکھا ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آتے ہیں تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن جیسے آپ آئے تو سرکار ختم مرتبت نے آپ کی آغوش میں سر رکھ کر کے استراحت کرنا شروع کیا، اور اسی استراحت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. کچھ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. بہر کیف وحی کا سلسلہ تھا، اور اتنا طولانی یہ مرحلہ ہوا کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا.
جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے کہا کہ اے علی کیا ہوا، تم نے نماز عصر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو آپ نے کہا کہ سرکار ختم مرتبہ آپ ہماری آغوش میں آرام فرما تھے، مجھ میں جسارت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو جو ہے آپ کی آرام میں خلل ایجاد کروں۔ تو پھر سرکار نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے سورج کو پلٹایا اور فریضہ کا جو وقت ہوا کرتا ہے، جو شرف کا وقت ہوا کرتا ہے، اس حد تک پلٹایا ہے، اور امیر المومنین نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ لی تو دوبارہ پھر سورج غروب ہوا۔ تیسرا معجزہ جو ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اسلام میں سے بزرگترین معجزہ ہے، اور تمام معجزوں سے بڑا معجزہ قرآن کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے قرآن کو ایک طرف رکھیں، جو سرکار کا معجزہ ہے، تمام معجزوں کو ایک طرف رکھیں تو قرآن کا جو اعجاز ہے اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کیوں؟ 3 وجہ ہے اس کی۔ دیگر معجزہ تنہائی اس بات نبوت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہو کہ معجزہ لانے والے نے نبوت کا ادعا کیا ہے اور اس میں نبوت کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں کہ معجزہ اس کے دعوے کی صداقت پر دلیل بن سکے، لیکن قرآن کریم تنہائی اظہار نبوت کے لیے کافی ہے۔ اکیلے یک و تنہا قرآن نبوت کے جو ہے دلیل کے حساب سے کافی ہے، کیونکہ وہ تمام امور کو صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پہلا فرق یہ ہو گیا کہ تمام معجزے جو ہے نبوت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن یک و تنہا ثابت نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن یک و تنہا نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ سارے معجزے اس زمانے والوں سے مخصوص تھے۔ مثلا رد شمس اس زمانے والوں سے مخصوص تھا، چاند کا پلٹنا اس زمانے والوں سے مخصوص تھا، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، تا قیامت معجزہ رہے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہر معجزہ تمام چیزیں مل کر کے ایک معجزہ بنتی ہیں اور یک و تنہا کوئی چیز معجزہ نہیں رہتی ہے۔ مثلا جیسے اس رد شمس میں ہم اگر دیکھ لیں تو سورج کا پلٹنا، سرکار کا جو ہے استراحت کرنا، وحی آنا، یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک معجزے کو شکل دیتی ہیں، لیکن قرآن کا ہر جز معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، یہی قرآن کا کمال ہے۔ اور تمام معجزات جو ہے صرف ایک جہت سے معجزہ ہوتے ہیں، جیسے رد شمس میں ایک رد شمس کی وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں بس وہی چاند کا 2 ٹکڑا ہونا ایک وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ معجزہ ہے، لیکن قرآن ہر جہت سے معجزہ ہے، ہر رخ سے معجزہ ہے۔ تو معجزہ کی بات یہاں پہ ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم دوسری نبوت سے مربوط چیزوں کی بررسی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔